لو جی ہم روز کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نہیں بولتا، نواز شریف نہیں بولتا۔ آج کافی دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں ٹی وی پہ۔ ہم آپ کو ان کا خطاب سنواتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر جو تبصرہ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ خطاب سنیں اپنے محبوب لیڈر، اپنے قائد نواز شریف کا، اور پھر دیکھیں ان کے دل میں کتنی پاکستان کی تڑپ ہے اور کیا ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ پارلیمانی ارکان ہیں، ان کو نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ محمد کو اکھاڑ کے باہر پھینکا، اور اس کے بعد پھر اسمبلی بھی توڑ دی، سینٹ بھی توڑ دیا۔ عدلیہ نے ان کا ویلکم کیا، گلے میں ہار پہنایا اور کہا جی کہ آپ کا انتظار تھا، واہ واہ آپ واہ، کہاں تھے، ہاں آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ اور اس وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا اور دبایا تھا اور 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، یعنی یہ صلہ دیا اس وزیر اعظم کو۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک نہ ہم نے کوئی خاطرخواہ احتجاج کیا ہے، تو نہ ہی ہماری قوم نے کبھی اس کا نوٹس کیا۔ قوم سے بھی گل ہے جی، نواز شریف کو قوم سے بھی گل ہے۔ یہ چیزیں بالکل تاریخ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں ہم ملک سے باہر رہے، قیدوں بند میں رہے، اس کے بعد کہاں نہیں گئے، اٹک فورٹ کے اندر بند کر دیا رات کو، اٹک قلعے میں گیدڑوں کی اور وہ جو ہے وہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھی رات کو جب لیٹ سوئے ہوتے تھے، ان کی آوازوں سے بلکہ اٹھ جاتے تھے ہم۔ محترمہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ مجھے برابر یہ میری مزاج پرسی کرتی رہی، آتی نہیں وہاں پر، اٹک فورٹ میں آتی نہیں، کراچی لانڈی جیل میں تھا وہاں آتی نہیں۔ ان کے بھائی بھی وہاں تھے، شاہد خاقان عباسی بہت عمدہ انسان تھے، بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، شاہد خاقان اور عباسی۔ تک نہیں کبھی کیا انہوں نے۔ میں داد دوں گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے بہت ہی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مصائب بھی برداشت کیے۔ ان کی والدہ صاحبہ ہمارے لیے بہت دعا گو تھی۔ تو یہ جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے۔ تو یہ مجھے وقت یاد آتا ہے، شاہد خاقان عباسی کی فیملی کی پوری تعریف۔ اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے احسان یاد رکھے۔ کاٹی، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا۔ کبھی کبھی میں حساب لگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج تک میں گر نہیں سکا صحیح طرح سے کہ ہم اقتدار میں یا حکومت میں یا وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ میں زیادہ سال رہا ہوں یا جیل میں، ضلع وطنی یا جیلوں میں زیادہ سال رہا ہوں۔ ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا، سچ کو سچ کہنا ہوگا اور باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ اور جو لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے، پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے، اور پھر نہ روٹی میسر ہے، نہ سالن میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ۔ یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا اونچے ریٹ پہ بجلی؟ نہ، میں تو انتہائی سستے ستارہ کی قیمتیں قابل تعریف ہیں یار نواز شریف اور کی۔ میں تو پورے ملک کے اندر گھر یہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا، تو خود نہیں کیا تھا، مجھے نکالا گیا تھا، اور اگر وہ نہ نکالتے تو آج شاید ملک کے اندر بے روزگاری کا نام نہ ہوتا، ملک کے اندر غربت کا نام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس منصوبے پہ اور جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام نہ ہوتا آج تک۔
دیکھیں آپ کو ان کے اندر دکھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کتنی باتیں کرتے ہیں اور کتنے گریٹ آدمی ہیں کہ شاید خاقان عباسی کی پوری بھرپور تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، خاطر کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، یہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ اب وہ موجودہ حالات کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں ذرا۔ ہم نے کیے تو ان کے اثرات آئے ہیں الحمدللہ۔ کچھ چیزیں ویسے ان کی ریٹس کرنے شروع ہو گئے، تو میں نے کہا تھا ابھی جہاں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے، تو آئندہ بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور لگتا ہے نواز شریف نے بھی میری طرح ٹینڈ کرائی ہے 300 روپیہ دے کے، پوچھنا ہے کہ تسی 300 دیتا ہے یا 600 دیتا ہے ٹینڈ کرائی ہے۔ اور ایک دوسری فیکٹر جو کہ جس نے آغاز اب دوبارہ جنم لیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت حد تک انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا۔ تو آپ ہمیں بتانا دیتے ہیں ڈیموکریسی کو، خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر، آپ ہمیں اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ہم تو آپ کے گھر چڑھ کے گئے تھے، ہم تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اس سے، میں اس کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ آؤ اسمبلی میں آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو یا میری مدد کرو یا میں پھنس گیا ہوں آؤ ہمیں اس سے نکالو۔ چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں۔ محترمہ بینی بھٹو نے اور میں نے، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے، اور یعنی وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن، ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن، وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں، نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکتے۔ ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ یہ حسن ڈیموکریسی کا۔ تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا، لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہ جو رویہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا، اب تم جیل میں ہو، میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشنر کی طرف۔ واہ واہ، تم نے ایک کی بجائے دو لگوا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، واہ جی واہ، لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ۔ عمران کے منہ پہ چپیڑے ہیں یہ، سمجھے تو تم نے تو کچھ چھوڑا، جا کے کہاں کہہ رہا ہوں امریکہ میں کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر، تو پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا۔ یہ ڈرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو، جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا، اس ایجنڈے کو دوبارہ گامزن ہو، اسی کو دوبارہ شروع کرے۔ میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس، وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ۔ واہ واہ، جو غریب جو بیچارہ، سب سے پہلے اس کا حق، میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے، ایسا کوئی نظام لے کے آئیں، بیٹھیں، سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں، سستی بجلی۔ سر جی یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یقین کرو یہ دل سے باتیں نکلتی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیا آپ نے کتنا سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے
اپنے سیاسی دشمنوں کے لیے بھی کتنے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک کی بجائے 2 ایئر کنڈیشن لگا لو, مجھے آپ سے پرواہ نہیں ہے. لیکن سر جی یہ ان کو نہیں نہ پتہ ان کا پالا کس گندے آدمی سے پڑا ہے. میں وہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ دشمن بھی دیں تو عزت والا دیں. دعا مانگتے ہیں ہمارے بزرگ لوگ نا کہ دشمن بھی ہو تو عزت والا ہو, لیکن وہ چیز عمران میں نہیں ہے ہی نہیں. وہ کدھر سے لائے؟ بس تقریر جاری ہے, لیکن آپ اتنا ہی سمجھ لیں, آپ کو میں نے کرکس جو ہے نا تقریر کا سنوا دی ہے.